ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں سب اختیار صرف اللہ سچے کا ہے، وحدہ لا شریک کا ہے۔ اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کو جو کچھ دے رکھا ہے ایک لمحے میں لے سکتا ہے، جس کو جس حیثیت پہ رکھا ہوا ہے ایک لمحے میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ سکتا ہے اللہ جل شان۔ دیر نہیں لگتی اس کو۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبہ۔ کہا کہ هو خیر ثوابا وخیر عقبہ، اللہ تعالیٰ کا انعام دنیا میں، یہاں ثواب سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، کہ اللہ ہی دنیا میں بھی کسی کو دے بہترین چیز، اس کا انعام سب سے بہتر ہے۔ ثواب کا مطلب ہے انعام۔ وخیر عقبہ، اور اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب سے بہترین ہے۔ یعنی اللہ چاہے دنیا میں انعام دے یا آخرت کے اندر اجر دے، وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، توفیق کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، شکر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، ادائیگی حقوق کے ساتھ ملی ہوئی، وہ تو بہترین چیز ہے، ورنہ پھر فتنہ ہے۔ مال کا اگر حق ادا ہو رہا ہے، مال سے زکوٰۃ، اول مال کمایا حق طریقے سے جا رہا ہے حلال، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، غریبوں کا حصہ زکوٰۃ کے علاوہ اس میں سے صدقہ خیرات ہو رہا ہے، اور وہ مال انسان میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، تواضع پیدا ہو رہی ہے، جتنا مال بڑھتا جا رہا ہے انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا جا رہا ہے، تب تو مال نعمت ہے، نعمت الہی ہے، جو اگر یہ شرائط پوری ہو رہی۔ پہلی شرط میں نے بتا دی کہ مال کی آمد کا رستہ جائز ہونا، مال جو ہے وہ حق حلال کا مال ہے، ایک پائی بھی اس میں حرام کی نہیں ہے۔ پہلی شرط، اس مال کا فرض زکوٰۃ اس کی ادا ہوتی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، اس مال میں سے غریبوں مسکینوں کو ان کا حق جاتا ہے، جہاں پر کوئی ضرورت بھی اس کو انسان کو محسوس ہوتی ہے تو اپنا مال اس پہ خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے اور سب لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اس مال نے اس کو شکر کی نعمت عطا کر رکھی ہے، صبح و شام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے، اور اس نے اس کے اخلاق پر یہ اثر ڈالا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کے احساس سے اور شکر کی کیفیت ہر وقت تواضع کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کو خیال رہتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اس پر میں نے غرور اور نہیں کرنا۔ تو یہ مال نعمت ہے۔ اور اس سے الٹا ہے، کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، خرچ کرنے میں نمود و نمائش پر خرچ ہوتا ہے، جہاں پیسہ، جہاں پر نام ہوتا ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں تصویر بنتی ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں تالیاں پیٹی جاتی ہوں وہاں خرچ ہوتا ہے۔ غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، سفید پوشوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی زکوٰۃ صحیح نہیں دی جاتی، اس کے بعد اس نے انسان میں بجائے شکر کے تکبر پیدا کر دیا ہے، غرور پیدا کرتی ہے، اپنے مال پر اس کو ایک خاص ان کا فخر۔ یہ مال دنیا میں بھی آزمائش ہے اور آخرت کے اندر عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔